تصور کریں ایک ایسی عورت جس کے دستخط کے بغیر اس کا شہنشاہ بیٹا بھی ایک پتہ نہیں ہلا سکتا تھا، جس کی اپنی الگ فوج تھی، اپنے الگ وزیر تھے، اپنا الگ دربار تھا، اور جس کی مہر پر لکھا تھا صرف 3 لفظ: خداوند جہاں، یعنی دنیا کی مالک۔ جب بھی خوارزم کا کوئی شاہی فرمان جاری ہوتا تو اس پر سب سے پہلے مہر لگتی تھی اس عورت کی، اور اس کے بعد شہنشاہ کی۔ لیکن یہی عورت، یہی دنیا کی مالک، ایک دن زنجیروں میں جکڑی ہوئی، پھٹے ہوئے کپڑوں میں اپنے دشمن کے خیمے کے باہر کھڑی رو رہی ہوگی۔ یہ کہانی ہے 13ویں صدی کی سب سے طاقتور، سب سے ذہین اور سب سے مغرور خاتون کی، ترکان خاتون۔ بات ہے وسطی ایشیا کی، وہ زمانہ جب ایشیا کے میدانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے تاریخ لکھی جاتی تھی۔ انہی میدانوں میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام سن کر دشمنوں کے دل دہل جاتے تھے: قپچاق۔ یہ ترک جنگجو اتنے خطرناک تھے کہ پوری ایشیا میں ان کی تلوار کا لوہا مانا جاتا تھا، اور اسی قپچاق قبیلے کی ایک شہزادی تھی ترکان خاتون۔ جب اس کی شادی خوارزم کے شہنشاہ علاء الدین تکش سے ہوئی تو یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، یہ ایک سیاسی معاہدہ تھا، کیونکہ ترکان خاتون کے ساتھ آئی تھی قپچاق کی وہ فوجی طاقت جس کے بغیر خوارزم شاہی سلطنت ادھوری تھی۔ وقت گزرا، علاء الدین تکش کی وفات ہوئی، تخت پر بیٹھا ان کا بیٹا علاء الدین محمد خوارزم شاہ۔ اس کی سلطنت اب ایشیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، مشرق میں چین کی سرحد سے لے کر مغرب میں بغداد کے دروازوں تک، لاکھوں کی فوج، سونے سے بھرے خزانے، درجنوں فتح شدہ شہر۔ لیکن اس سلطنت میں ایک ایسی دراڑ تھی جو باہر سے نظر نہیں آتی تھی۔ سلطان محمد دارالحکومت سمرقند سے حکم چلاتا تھا، اور ترکان خاتون پرانے دارالحکومت گرگنج میں اپنا الگ دربار لگاتی تھی۔ 2 تخت، 2 دربار، 2 حکمران۔ اور فوج کے جرنیل قپچاق قبیلے سے تھے، یعنی ترکان خاتون کے اپنے لوگ۔ کئی بار ایسا ہوا کہ سلطان محمد نے کوئی حکم دیا اور ترکان خاتون نے اسے منسوخ کر دیا۔ شہنشاہ کا حکم ایک عورت نے رد کر دیا، اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کچھ کہہ سکے۔ لیکن ترکان خاتون کی سب سے بڑی کمزوری طاقت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، فوج نہیں تھی، اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی نسلی غرور۔ سلطان محمد کے کئی بیٹے تھے، لیکن سب سے بہادر، سب سے ذہین، سب سے لائق بیٹا تھا جلال الدین خوارزم شاہ۔ وہی جلال الدین جس نے بعد میں منگولوں کے دانت کھٹے کیے، وہی جلال الدین جس کے نام سے منگول سپاہی کانپتے تھے۔ لیکن ترکان خاتون کو جلال الدین سے ایک مسئلہ تھا۔ جلال الدین کی ماں قپچاق نہیں تھی، وہ ایک ہندوستانی کنیز تھی، اور ترکان خاتون کے نزدیک خالص قپچاق خون کے علاوہ کوئی تخت کا حقدار نہیں۔ اس نے اپنے بیٹے پر دباؤ ڈالا، ایک نااہل شہزادے اوزلاق شاہ کو، جو قپچاق ماں کا بیٹا تھا، ولی عہد بنوا دیا، اور جلال الدین کو ایک طرف دھکیل دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خوارزم شاہی سلطنت کی تقدیر پر موت کی مہر لگ گئی، کیونکہ جب طوفان آئے گا تو وہ شخص جو سلطنت کو بچا سکتا تھا، وہ اپنی ہی دادی کا دشمن بنا بیٹھا ہوگا، اور وہ طوفان آنے والا تھا۔ ایشیا کے مشرق میں ایک شخص تھا جو اپنی آنکھوں میں پوری دنیا کو جلانے کا خواب لیے بیٹھا تھا۔ اس کا نام تھا چنگیز خان۔ اور خوارزم میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو اس طوفان کو روکنے کی آخری امید بھی ختم کر دے گا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ ترکان خاتون کا اس میں کیا کردار تھا؟ اور کیسے دنیا کی مالک زنجیروں تک پہنچی؟ یہ سب جاننے کے لیے حصہ دوم دیکھنا مت بھولی، اور ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ داستان ابھی شروع ہوئی ہے۔